امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہاں اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا، زہد و تقوی عطا فرمایا تھا، وہاں ان کے اندر عاجزی اور انکساری بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک رومی بغداد میں خلیفہ کے دربار میں آیا اور اس سے کہا کہ اپنے علماء کو جمع کر لو، میں 3 سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے ان کا جواب دے دیں تو فبہا، ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی علمی استعداد اور علمی قابلیت نہیں رکھتا کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے سکے۔ اب خلیفہ نے سارے علماء کو اکٹھا کر لیا۔ سارے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے 3 سوالوں کا جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اب اسی مجلس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہیں۔ نحیف اور لاغر بدن ہے لیکن چہرے سے روشنی اس طرح پھوٹ رہی ہے کہ جس طرح ماہتاب روشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم پوچھتے ہیں، اے رومی یہ تو بتا تمہارے 3 سوال کون سے ہیں، میں ان کا جواب تمہیں اسی مجلس میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دے دیتا ہوں۔ تو رومی پہلا سوال کرتا ہے کہ اے امام مجھے یہ تو بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا روح اس وقت کدھر ہے، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے کہ میں تینوں سوالوں کے جواب تمہیں دوں گا اور اسی مجلس میں دوں گا، لیکن تم ممبر پہ بیٹھے ہو، تم سائل ہو اور میں جواب دینے والا نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس طرح کرو تم اتر کے نیچے آ جاؤ، میں ممبر پہ بیٹھ کے تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اب پہلا سوال تمہارا کیا تھا؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا گنتی گنو۔ جب وہ گنتی گننے لگا تو آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ، مجھے یہ تو بتاؤ یہ گنتی میں سب سے پہلے آتا ہے، یہ تو بتاؤ 1 سے پہلے کیا تھا۔ تو وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رومی کو وہیں لاجواب کر دیا۔ فرمایا خدا خدا ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی خدا ہوگا۔ دوسرا سوال کہ خدا کا رخ کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک شمع لے آؤ۔ ایک شمع اس دربار میں لائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس شمع کو روشن کیا جائے۔ جب شمع کو روشن کیا گیا تو اس شمع نے جب چاروں طرف میں اپنی روشنی کو پھیلایا تو وہ جو اس دربار کے اندر اندھیرے تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس داریے کو، اس رومی کو مخاطب کر کے کہا، اے داریے مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس روشنی کا رخ کدھر ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس روشنی کا رخ تو چاروں طرف ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ بھی اسی روشنی کی طرح ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کا کوئی رخ نہیں، اس کی کوئی سمت نہیں۔ میرا اللہ رخ سے، میرا اللہ سمتوں سے پاک ہے۔ تیسرا سوال تم نے جو کیا ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کا جواب بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ میرا خدا اس وقت بہت سے کام کر رہا ہے، لیکن ان بہت سے کاموں میں ایک کام میرا خدا یہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ممبر کے اوپر بٹھا کے عزتیں عطا فرمائی ہیں اور تمہیں ممبر سے گرا کے، تمہیں ممبر سے اتار کے ذلتوں کا طوق تمہارے گلے میں پہنایا ہے۔ جب رومی نے یہ 3 جواب سنے تو اس نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا جب مسلمانوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ موجود ہوں تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو علمی مقام تھا، لیکن تقویٰ کا مقام کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ساری ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے تو فرماتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں، ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ساری ساری رات جاگ کے عبادت کرنی شروع کر دی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان اور عید کو ملا کے آپ 62 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ دن اور رات میں ایک مرتبہ آپ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تا صبح قیامت آپ کا علمی جو مقام ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔